ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن رایت الاسلام، قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہے۔ من اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، جو حافظ قرآن کی توہین کرے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو حافظ قرآن کی توہین کرتا ہے۔ یہ معمولی کام انجام نہیں دے رہے، یہ نوجوان علماء کرام 5,000 اور 6,000 اور 3,000 اور 4,000 کی جو ہے معمولی تنخواہوں میں ہماری نسلوں کو سنوار رہے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے صرف ان کی فیس دینے میں، مکتب کی فیس ہے 100 روپیے، 100 150 روپیے، 120 روپیے فیس ہے عام جگہ ہمارے اورنگ آباد میں، لیکن فیس دینے میں ہمارے نوجوان اور ان کے ماں باپ ٹال مٹول کرتے ہیں، کل دیں گے پرسوں دیں گے، کتنا پیسہ۔ اگر موبائل کا ریچارج 1 گھنٹہ ختم ہو جائے، 1 گھنٹے کے لیے اگر اس کا نیٹ کا جو ہے ریچارج ختم ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، فوراً 300 اور 500 کا ریچارج مارتا ہے، اور اس سے لے کر جو ریچارج لیکن کبھی 100 روپے مکتب مدرسہ الیاس کے لیے جو پابندی سے نہیں دیتا کہ اس مکتب کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس مکتب کو جو ہے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے میں 100 روپے ماہانہ پابندی سے دوں گا، کوئی نوجوان جو تو نہیں دیتا۔ وہ نیٹ اس کا اگر ختم ہو جائے بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، 500 300 کا ریچارج فوری مار لیتا ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں نوجوان اور کیا جو ہے تو ہم کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب معلم بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، چھوٹا بچہ توتلی زبان میں آ کر کے معلم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، معلم کہتا ہے، حافظ قرآن بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ براءۃ للصبی وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لابویہ من النار، صرف بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس بچے کے ماں باپ کو اور اس بچے کے معلم کو براءۃ من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیتے ہیں کہ اب نہ یہ بچہ جہنم میں جائے گا، نہ اس کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے، نہ اس کا جو ہے معلم جو ہے تو جہنم میں جائے گا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تعلیمات قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج گھروں سے سیریلوں کی آوازیں آتی ہے، ڈراموں کی آوازیں آتی ہے۔ ایک زمانہ تو ہمارے بچپن میں فجر کی نماز کے بعد کسی گھر سے سورہ واقعہ کے پڑھنے کی آوازیں آتی، کسی گھر سے سورہ یاسین کے پڑھنے کی آواز آتی، کسی گھر سے سورہ رحمان کے پڑھنے کی آواز آتی، کسی گھر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ آج گھروں سے یہ آوازیں ختم ہو گئی، گھروں سے آوازیں آتی ہے فلموں کی، گانوں کی، ڈراموں کی، سیریلوں کی، تو کیسے جو ہے گھروں میں برکتیں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن شریف کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی، جس کی وجہ سے شیطان پورے لشکر سمیت گھس آیا ہے۔ وہ ماں بیٹی میں جمنے نہیں دیتا، باپ بیٹے میں بننے نہیں دیتا، بھائی بھائی میں جو ہے تو بننے نہیں دیتا۔ بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ آج ڈانسروں اور سنگروں کو ہم نے گھروں کے اندر جو ہے تو جگہ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے برکتی جو ہے تو گھروں کے اندر ہے، اور یہ جو ہے خاندانوں کے اندر جو ہے تو یہ انتشار ہے۔ لہٰذا یہ مکاتب قرآنیہ اس ملک میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔